الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حکم انتفاع المیت بسعی الحی، زندہ آدمی کے کوشش کے ذریعے سے مردے کو فائدہ پہنچانا۔ اتفق اہل السنہ والجماعہ ان الاموات ينتفعون من سعی الاحیاء بامرین۔ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اہل السنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا اس معاملے میں اتفاق ہے کہ جو انسان مر گیا ہے اس کو زندوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے، دو چیزوں کے ذریعے۔ احدہما ما تسبب فیہ المیت فی حیاتی، پہلا میت اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر کے جائے جس کے سبب اس کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچے۔ وذالک مثل الوقف والوصیہ وغیر ذالک من الصدقات الجاریہ، یہ وقف وغیرہ انسان کرتا ہے اللہ کے نام پہ، اسی طرح سے وصیت کر کے انسان جاتا ہے، تو یہ صدقات جاریہ جتنے بھی قسم کے ہیں یہ انسان کا اپنی زندگی میں ہوئے کہ اعمال کا مرنے کے بعد اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو زندہ انسان کی کوشش سے مردے کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کی پہلی شکل یہ ہے کہ مردہ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر کے جائے کہ مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچے۔ والامر الثانی، دوسری چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں دعاء المسلمین و استغفارہم لہ، مسلمان کا کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا۔ والصدقہ والحج والصوم، اسی طرح سے میت کے جانب سے صدقہ کرنا، حج کرنا، روزہ رکھنا۔ علی خلاف فیما یصل ثوابہ من الصوم والحج، لیکن روزہ اور حج کے معاملے میں لوگوں کے درمیان ہلکا اختلاف پایا جاتا ہے، ورنہ دعا، صدقات و خیرات، ان کے لیے استغفار کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں جس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انسان کا خود کیے ہوئے اعمال سے مرنے کے بعد ثواب پہنچنے کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، جب آدم کی اولاد مر جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ مر گیا، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ حج، زکوٰۃ، دعا، توبہ، استغفار، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن تین اعمال ایسے ہیں جس کا ثواب اس کو ملتے رہتا ہے، الا من ثلاثۃ اشیاء، الا یہ کہ اس کو تین اعمال ایسے ہوں جو کر کے گیا ہو تو اس کا ثواب اس کو ملتے رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ کر کے جائے انسان، ایک ایسا صدقہ جو مسلسل یوز میں آتا رہے، مسلسل استعمال میں آتا رہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ میت کو فائدہ پہنچے گا۔ مثال کے طور پر مسجدیں بنوانا، نل، کنویں کا بندوبست کرنا، اسی طرح سے کوئی آدمی کوئی تعلیمی ادارہ بنا کر کے جا رہا ہے، یا کوئی آدمی ایک ایسا مرکز یا کوئی ایسا سینٹر بنا رہا ہے جہاں سے لوگوں تک دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے دین کا کام ہوتا چلا جا رہا ہے، یا کوئی آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ثواب کا ہو اور وہ مسلسل استعمال ہوتا رہا ہے، جیسے کوئی انسان کیا کہتے ہیں قرآن تقسیم کر دیا، کچھ کتابیں تقسیم کر دی، ہے نا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو صدقہ جاریہ ہے، ایک ایسا صدقہ جو کنٹینیو چلتے رہتا ہے، لوگ کو اس سے فائدہ ہوتے رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ میں بہت ساری اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں جس کا انسان اہتمام کر سکتا ہے، جو کیا کہتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ او ولد صالح یدعو لہ،
دوسرا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ یہاں دو چیز ہے، ایک اولاد ہو، دوسرا نیک ہو۔ ایک اولاد ہو، دوسرا نیک ہو۔ آدمی کو اگر مرنے کے بعد اجر و ثواب ملتے رہنے کے لیے کوئی سب سے آسان کام کرنا ہے تو وہ ہے اپنے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرنا، اس کی صحیح تربیت کرنا، جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ آدمی بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ آدمی لگا ہوا ہے، جب ہوڑ میں پائپ لائن میں سب لگے ہوئے ہیں، بنانے میں لگا ہوا ہے، جب دنیا پہچانے، خوب پیسہ کمائیں، یہ کیا پڑھ رہا ہے، اس سے کتنا کما لے گا، اس سے پیٹ کیسے پالے گا، ماں باپ کو فکر ہے، تو کیا کرتے ہیں، ایسی تعلیم دو جس سے بہت اونچا ہو جائے، اس کی قد اور اس کا عہدہ اتنا اونچا ہو جائے کہ لوگ اس کو دور سے دیکھیں تو کوئی کہے کہ بیٹا ہو تو فلاں کی طرح، اس کا بیٹا دیکھو ناسا میں کام کرتا ہے، تو فلاں جگہ کام کرتا ہے، تو سائنٹسٹ ہے، اتنا بڑا اکنومسٹ ہے، تو پروفیسر ہے نا، یہ سب لگا ہوا آدمی۔ بیٹا اگر تھوڑا دیندار ہو جائے، مجھے پتہ ہے سب مولوی صاحب کا چکر ہے، وہی بگاڑ کے رکھے ان لوگوں کو، ہے نا، یہی سب ملا گیری وہی سکھائے گا، اور کون سکھائے گا، اسی کے چکر میں کم بخت بگڑا ہوا ہے۔ سن، پھر آدمی تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوگا تو نصیحت کرے گا، بی پریکٹیکل، ہاں ہے نا، پریکٹیکل ہو کے سوچو۔ مولانا کو تو خود کھانے مل لے رہے ہیں، لوگوں کو گھر سے آ رہا ہے ٹفن تو کھا رہے ہیں، نہیں تو نہیں کھا رہے ہیں، تم بھی ویسے بنو گے کیا؟ تم کو بھی لوگوں گھر کا ٹفن چاہیے، جا کر مسجد میں پڑے ہوئے ہو، ٹائم دے رہے ہو اتنا زیادہ مسجد میں، چلو پڑھ لیے، فرض نماز پڑھ لی، اور کتنا دیر بیٹھے رہو گے، ہے نا۔ یہ ہمارے یہاں کے 98% لوگوں کا مزاج ہے، 98% لوگوں کا یہی مزاج ہے۔ کوئی اپنے بچے کو صالح بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسجد میں مکتب چلتا ہے، چلو مکتب چلو، نماز پڑھائی کرو مکتب میں، تو ماں باپ نام لکھا دیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے مکتب بھیجنا یہ ہماری ناکامی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بھئی وہ مکتب میں آ کے نورانی قاعدہ اور ناظر قرآن کیوں پڑھے گا؟ ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ گھاس چھل رہے ہیں، ہاں؟ یعنی ماں باپ کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے۔ میں تو آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ جب آدمی بیوی یا کوئی عورت شوہر ڈھونڈتی ہے نا، شادی کے لیے جب رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو پڑھا لکھا ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے ہیں؟ لڑکا تھوڑا پڑھا لکھا ہو، لڑکی تھوڑی پڑھی لکھی ہو، کیا ضرورت ہے پڑھے لکھے بیوی کی یا شوہر کی؟ جب نورانی قاعدہ بھی تم کو مولوی سے پڑھوانا ہے اور مونٹیسری کی پڑھائی کے لیے بھی تم کو وہاں بھیج دینا ہے، اپنے یہاں نہیں پڑھانا ہے بچے کو، 1 کلاس سے تم کو اپنے بچے کو ٹیوشن ٹیچر سے پڑھوانا ہے، تم پڑھے لکھے لکھ کے لے کیا کرو گے؟ پھر ڈگری کی تعویذ بنا کے گردن میں لٹکاؤ گے کیا؟ 4 سال کا بچہ ہوا، لے جا کر مونٹیسری میں ڈال دیا، پڑھا ہے وہاں جا کر کے، لے کے آ گئے، چھوڑ کے آ گئے، ہو گیا۔ کلاس 1 میں بچہ پہنچا ہے، ٹیوشن ٹیچر کا آنا شروع، کیا ہوا تم کل پڑھنے نہیں آئے؟ مکتب کا ٹیچر پوچھے تو کل نہ، میرے سائنس کے میرے جو انگلش کی ٹیچر ہیں وہ میم جلدی آ گئی تھیں، ان کو کہیں جانا تھا شادی میں، وہ جلدی آ گئی تھی، اس لیے ہم نہیں آ پائے۔ تو جب ہوم ورک اس کے کلاس 1 کا وہ بھی ٹیوشن ٹیچر کرائیں اور مکتب کا سارا پڑھائی جا کے مسجد میں پڑھے، ماں باپ کو کچھ پڑھانا ہی نہیں ہے تو پھر پڑھی لکھے ڈھونڈ کر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ڈھونڈ کر کیا کرو گے؟ تعویذ بناؤ گے یا روم میں دکان و مکان کے خیر و برکت کے لیے BCom کی سرٹیفکیٹ دیوار میں چپکاؤ گے؟ میں تو اس بات کو نہایت ہی احمقانہ حرکت تصور کرتا ہوں۔ مجبوری ہے، مسجدوں میں لوگ مکتب چلاتے ہیں، مجبوری ہے،
لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بچہ قرآن ناظرہ قرآن بھی اس کو کسی دوسرے سے پڑھنا پڑے، افسوس کی بات ہے۔ ہمارے والد سے ایک آدمی ناظرہ قرآن پڑھاتا، وہ تھا ڈاکو، وہ ڈاکو تھا۔ ہمارے والد بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکو لکھنؤ میں قرآن پڑھنے آیا، تو کوئی اس کو پڑھانے کو تیار نہیں کہ ڈاکو اس کو کون پڑھائے، پتہ نہیں کب ڈانٹے تو ڈائریکٹ چھری ہی چلا دے، کوئی گارنٹی ہے۔ ڈھونڈ کے میرے ابا کو ملا گا وہی بنگالی پڑھائیں گے، غصیل مزاج کا ہے، وہی پڑھا سکتا ہے اس کو، وہی کنٹرول کریں گے۔ تو میرے ابا بولے کہ اچھا تم ڈاکو ہو، تم پڑھ کے کیا کرو گے؟ قرآن پڑھ کے تو لٹو گے نہیں، چھرا چکو بندوق یہی سب تمہارا کام ہے، تم قرآن پڑھ کے کیا کرو گے؟ تو اس ڈاکو نے کہا کہ میرے بچے مجھے گالی دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میرے بچے مجھے گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں جب روز ہم لوگ مدرسہ جاتے ہیں تو دوسرے بچے اپنے جو ہوم ورک ملا ہے وہ سنا دیتے ہیں، ٹیچر کو یاد کر کے سورہ دعا جو پڑھائے ہیں مولانا مسجد میں وہ سنا دیتے ہیں، ہم لوگ نہیں سنا پاتے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ ان کو وہ دعائیں سورتیں یاد کراتے ہیں گھر میں بیٹھ کر، اور آپ ہم لوگوں کو ایک دن میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں ہی نہیں، تو جس کی وجہ سے ہم لوگ کو مار کھانا پڑتا ہے، ہم لوگ کو ٹیچر ڈانٹتی ہیں یا ڈانٹتے ہیں، گالی دیتے ہیں ہم لوگ کو۔ تو آپ ناکارہ باپ ہیں ہمارے، آپ کو کچھ نہیں آتا اس لیے ہم لوگوں کو اتنا سزا جھیلنا پڑ رہا ہے۔ تو ان کے بچوں کی گالی کی وجہ سے اس ڈاکو کی غیرت جاگی، تو وہ قرآن پڑھنے کے لیے آ کے امام صاحب کو قرآن سکھا دیجئے۔ اب پتہ نہیں ہمارے یہاں جو لوگ ہیں ان کے بچے کب ان کو گالی دیں گے اور کب یہ پڑھنے آئیں گے نہیں معلوم ہے نا۔ میں اس معاملے میں بہت صاف کنسپٹ رکھتا ہوں کہ مسجدوں میں مکتب چلانا چاہیے، یہ ایک مجبوری ہے، لیکن جس گھر کے بچے مکتب میں آ کر قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے ماں باپ اس کو نہیں پڑھا رہے ہیں، ان کے ماں باپ کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے، ان کے ماں باپ کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ان کے بچوں کو ناظرہ قرآن بھی مسجد کے مولانا سے پڑھنا پڑ رہا ہے، گھر میں کیوں نہیں پڑھائے؟ ہمارے گھر میں ہم لوگ جتنے بھائی بہن ہیں، ہم لوگوں میں سے کسی نے کبھی بھی ناظرہ قرآن کسی اور سے نہیں پڑھا ہے، سب گھر میں پڑھے ہم لوگ۔ میں تو کلاس 1 پڑھا بھی نہیں، ڈائریکٹ کلاس 2 میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا، سب میرے والد میری والدہ ہم لوگ کو پڑھائے ہیں۔ اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد کیسے حاصل کیا جائے اس کا ایک لمبا پروسیجر ہے، اس کے لیے میں نے بالی گنج میں پورا 2 جمعہ درس دیا ہے کہ نیک اولاد کہاں سے حاصل ہو۔ اولاد نیک ہو یہ ماں باپ کی خواہش ہونی چاہیے، نہ کہ ماں باپ کی یہ خواہش ہو کہ اولاد جو ہے میرا اتنا اونچا ہو جائے کہ وہ مجھے کل اٹھا کے لے جا کے کہاں ڈال دے، ورد آشرم میں ڈال کر کے آ جائے۔ کہہ رہے میرے باپ تو بیوقوف ہے، تو کچھ سمجھ آتا نہیں ہے، اس کے پاس دماغ ہی نہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے نا۔ اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم ان ساری کتابوں کو لائق ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے ماں باپ کو ردی سمجھتے ہیں۔ نیک اولاد ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر کے جائے جس سے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ اب سوچئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1200 سال پہلے صحیح بخاری لکھی، آج تک لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، ان کو کتنا ثواب پہنچتا ہوگا۔ امام مسلم رحمہ اللہ ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ ابن باز، شیخ عثیمین، جو علم چھوڑ کر کے گئے ہیں، جو لوگوں کو دین کی باتیں بتلا کر کے گئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنی مشکلات سے ان کی زندگی گزری ہے، قید میں، جیل میں ان کی زندگی گزری ہے، لیکن وہ علم چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ جو ان کو جیل میں ڈالا، ان کو سزائیں دی، ان کا کیا ہو رہا ہوگا نہیں معلوم، ان کی نیکیوں کا سلسلہ کہاں تک جاری ہے وہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کوئی نیکی ایسا کر کے گیا ہو جو چل رہا ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے
جو حدیثیں لوگوں کو پڑھائیں، جو فقہ پڑھایا، جو دین کی تعلیم دی، جو علم دیے امام ابن تیمیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خدمات کی انہوں نے اسلام کا، دین کا، وہ تو لمبے مدت تک کے لیے ان کے لیے اجر و ثواب کا بندوبست ہو گیا ہے۔ جب تک اس دنیا میں لوگ حدیث پڑھتے رہیں گے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ انہوں نے ایسی خدمت کی ہے، جو بھی حدیث پڑھے گا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھول نہیں سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، ان کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، جیل میں انتقال کرے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی جو فقہ کی کتاب ہے مجموعۃ الفتاویٰ، جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ مجموعۃ الفتاویٰ اٹھا کر کے دیکھو، اس کا لنک وہاں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ 7ویں صدی ہجری کے امام تھے، آج 700 سال ہو گئے، 700 سال، لیکن آج بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فتوے کی کتاب ہے، علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ، آج بھی جو نیا مسئلہ ہو، ان کے فتوے کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، کچھ نہ کچھ مسئلہ وہاں سے ضرور مل جائے گا، پورا نہیں ملے گا تو کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ کوئلے سے دیواروں میں انہوں نے لکھا تھا، کوئلے سے دیواروں میں لکھا کرتے تھے، اور علم ينتفع به۔ کوئی اپنے بیٹے کو جیل میں دیکھنا پسند نہیں کرے گا، کہ پسند کرے گا کہ بیٹا جیل میں جا کر زندگی گزارے اور اس کے انتقال جیل میں ہو جائے اور وہیں سے ان کی جنازہ نکلے، کوئی نہیں پسند کرے گا۔ لیکن جو نہیں پسند کرتا ہے کہ دین کی خدمت کی وجہ سے بچوں کو تکلیف پہنچے، اس کے بچے مر جاتے ہیں تو 4 دن بعد دعا دینے والے کوئی نہیں ملتے ہیں۔ اور آج 700 سال گزر گئے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بھول نہیں پایا، بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی ہے کہ جو لوگ اہل حدیث نہیں ہیں وہ بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ ان کے تھے، ہے نا۔ ہر مسلک کے لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ ہمارے تھے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین گزرے ہیں جنہوں نے دین کی خدمات کیے ہیں۔ او علم ينتفع به، ایک ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ انسان اگر مر گیا ہو تو دوسرا کوئی اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں دعاء مسلمین الاحیاء، مسلمان زندہ انسان کی دعا کسی مردہ مسلمان کے لیے، یہ کیا ہے؟ فائدہ مند ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں دعا سکھلاتے ہوئے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ دعا کیا کرنا چاہیے کہ اے ہمارے رب اغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو معاف کر دے، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور تو ہمارے دلوں میں کوئی تنگی نہ پیدا کر، کس کے لیے؟ للذین آمنوا، جو ایک اہل ایمان ہے، جو صاحب ایمان ہے، کوئی مومن ہے، یہ مومن کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ومن السنہ، حدیث میں کیا ہے؟ ما رواہ ابو داود من حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جسے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو دفنا کر کے فارغ ہوئے، قال، تو کہا، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، واسألوا له التثبیت، اور اس کے ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ، کہ جو انسان مرا ہے اس کی تو مغفرت کر، اور ابھی جو سوال ہونے والا ہے اس کے صحیح جواب دینے میں تو اس کی مدد کر، یہ دعا کرو۔ فإنه الآن يسأل، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ ويدل لذلك أيضا ما قدمناه من الدعاء والسلام عند زیارت المقابر، کہتے ہیں اسی ضمن میں ایک دعا وہ بھی ہے جو ہم نے ذکر کیا اس سے پہلے کے چیپٹر میں، اس سے پہلے کے سبق میں، وہ کیا ہے؟
قبر کی زیارت یا قبرستان کی زیارت کی دعا، اس میں کیا ہے؟ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم تمہارے لیے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ میت کے لیے دعا کرنا ہے۔ اما وصول ثواب الصدقہ، رہی بات صدقہ کرنے سے جو میت کو ثواب پہنچتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے فدلیلہ فی الصحیحین، اس کی دلیل صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے، من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہما، جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی افتلتت، میری امی اچانک مر گئی، افتلتت نفسها ولم توصی، اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، اچانک انتقال ہو گیا تو نہیں بول سکی کچھ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ میری امی کو اگر مرنے سے پہلے کچھ بولنے کا موقع ملتا تو ضرور صدقہ کرتی، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، تو کہتی ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی امی کے جانب سے صدقہ کروں تو کیا میری امی کو ثواب ملے گا؟ قال نعم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اگر تم صدقہ کرو گے تو ضرور تمہاری امی کو ثواب ملے گا۔ مطلب میت کی طرف سے صدقہ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، کتنا صدقہ کرنا چاہیے اور کتنے بار صدقہ کرنا چاہیے؟ صدقہ تو کسی بھی طرح کیا جا سکتا ہے، غریب کو بلا کر کے کھانا کھلا دیے، یا کھانا بنا کر لے جا کر کے غریب کو بانٹ دیے، یا پیسہ دے دیے، جانور صدقہ کر دیے، کھانے کی چیز، کپڑا لتا، جو انسان کی ضرورت ہے، دوا، ہاں، یہ ساری چیز صدقہ کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں جو مرنے کے بعد 3 دن یا 3 دن کے بعد 4 دن یا 40 دن کے بعد ایک مرتبہ کھانا، یہ جو کھلایا جاتا ہے، یہ صدقہ کے ہی نام سے کھلایا جاتا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بولے بالکل جائز ہے، تو ہم اسی لیے میت کی طرف سے کھانا کھلا رہے ہیں، تو غلط کہاں سے ہوا؟ غلط اس لیے ہوا کہ میت کے جانب سے صدقہ کرنے کے لیے وقت، یعنی ٹائم، کوانٹٹی، یہ سب شریعت نے فکس نہیں کیا ہے۔ آپ ٹائم بھی فکس کرتے ہیں، کوانٹٹی بھی فکس کرتے ہیں کہ 40واں دن کھلائیں گے، 7واں دن آپ نے وقت متعین کیا تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جو چیزیں بدعت ہوتی ہیں تو بدعت ہونے کے جو اسباب ہیں وہ 6 ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے کہ شریعت نے اس کا ٹائم فکس نہیں کیا ہے، آپ اس کا ٹائم فکس کر دیتے ہیں تو یہ بدعت ہو جاتی ہے۔ شریعت میں ٹائم فکس نہیں ہے، آپ مرنے کے 1 ہفتے بعد کھلائیے، 4 ہفتے بعد کھلائیے، 2 ہفتے بعد کھلائیے، 15 دن بعد کھلائیے، 12 دن بعد کھلائیے، 9 دن بعد کھلائیے، کبھی بھی کھلائیے، آپ کی مرضی، آپ کی سہولت۔ 40واں ہی کیوں؟ یہ 40 دن کا کیوں؟ یہی چیز منع ہے، آپ نے 40واں دن فکس کیا، یہ چیز بدعت ہو گئی۔ 11 آدمی کو کھلانا ہے، 11 تاریخ کو کھلانا ہے، 12 تاریخ کو کھلا کر 12ویں کرنی ہے، یا جب کھلانا ہے 3 دن کنٹینیو کھلانا ہے، یہ جو ٹائم اور کوانٹٹی 7 آدمی، 12 آدمی، 51 آدمی، اس طرح کی کوانٹٹی جو صدقہ کے سلسلے میں، کھانا کھلانے کے سلسلے میں لوگ فکس کر لیتے ہیں، یہ چیز بدعت ہے۔ کھلانا برا نہیں ہے، میت کی طرف سے کھلائیے نا آپ، لیکن نہ کوانٹٹی فکس کیجئے اور نہ ٹائم فکس کیجئے۔ جہاں آپ نے کوانٹٹی اور ٹائم، وقت اور اس کی تعداد فکس کر لی، وہاں انسان گنہگار ہو جائے گا، وہاں انسان کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہو جائے گا، کیونکہ وہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ اما وصول ثواب الصوم، رہی بات روزہ رکھنے سے جو فائدہ ہوگا، اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث اخرجہ الشیخان، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کوئی مر گیا اور اس کے اوپر اگر کوئی روزہ باقی تھا تو اس کے وارثین، اس کے جو کیا کہتے ہیں گارجین، اس کے مرنے کے بعد اس کے ماں باپ، بھائی بہن، بچے، جو بھی اس کے وارثین ہیں، وہ لوگ اس کے جانب سے اس روزے کو رکھ لیں گے۔
لا فرق علی الصحیح بین صوم النظر وغیرہ من القضاء، چاہے وہ نظر مان کے روزہ چھوڑ گیا ہو یا رمضان کے مہینے کے روزے اس کے چھوٹ گئے ہوں، دونوں ہی قسم کے روزے انسان رکھ سکتا ہے۔ ایک بات بھی ذہن میں آئی، لوگ کہتے ہیں جی اگر میں ٹائم فکس کیا تو برائی کیا ہے، ڈیٹ فکس کر لیا تو برائی کیا ہے، 40واں دن میں کر لیا تو برائی کیا ہے، اب 39واں کر لو، 41واں کر لو، 39 صحیح ہے آپ کے نظر میں، 41 صحیح ہے تو 40 کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس میں برائی کیا ہے؟ برائی اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی تاریخ کو امپورٹنٹ دیا جس کو شریعت نے امپورٹنٹ نہیں دیا ہے، یہی برائی ہے، اس کے علاوہ کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ ایک دن کو دوسرے دن کے مقابلے میں زیادہ امپورٹنس دیتے ہوئے اس دن اس کو کیا کرتے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں۔ آپ نے 40 کو کھلایا، اس کا مطلب آپ 39 اور 41 کو وہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسی دن کو کسی دن پہ فضیلت اگر دی ہے تو اس کا سسٹم الگ ہے، جیسے جمعہ کا دن ہے، رمضان ہے، اسی طرح سے عید کا دن ہے، اسی طرح سے بچہ جب پیدا ہو اس کا 7واں دن کا عقیقہ ہے، یہ چیزیں ہیں، باقی وہ ساری چیزیں شریعت نے نہیں متعین کی ہے۔ اما اصول ثواب الحج، رہا حج کا ثواب پہنچنے کا، فدلیلہ ما رواہ البخاری رحمہ اللہ، اس کے دلیل ایک ایسی حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان امرأۃ من جہینہ قبیلے سے ایک عورت جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت، کہا ان امی نذرت ان تحج، میری امی نے نظر مانا ہے کہ وہ حج کرے گی، فلم تحج حتی ماتت، وہ حج نہیں کر پائی اس سے پہلے وہ مر گئی، افاحج عنہا، کیا میں اپنی ماں کے جانب سے حج کر سکتی ہوں؟ قال حجی عنہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں تم اپنے ماں کے جانب سے حج کرو، لو کان علی امک دین، اگر تمہارے ماں کے اوپر کوئی قرضہ ہو، اکنت قاضیتہا، کیا تم اس قرضہ کو اپنی جانب سے پورا کرو گی؟ قالت نعم، تو کہا کہ ہاں میں اپنی ماں کے جانب سے قرضہ پورا کروں گی، تو کہا اللہ کے رسول نے فقض الذی لہ فإن اللہ احق بالوفا، تو تم اس کے جانب سے قرضہ پورا کرو، کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا حج کرنے کا، نظر مانا تھا یا ارادہ کیا، نظر مانی تھی، حج ان پر واجب تھا، ایک واجب چیز چھوڑ کے مارا تو وہ اللہ کا قرض دار ہے، اس کے اوپر اللہ کا قرضہ ہے، لہٰذا فإن اللہ حق بالوفا، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ کا جو قرض انسان کے اوپر ہے انسان اس کو کیا کرے، چکتا کرے۔ تو حج، عمرہ، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں صدقہ، اسی طرح سے روزہ، ایسے چیزیں انسان اگر کرتا ہے تو اس کے لیے میت کو ثواب ملے گا۔ رہی بات روزے کی، تو اس میں فرض روزے کا ہی ذکر ملتا ہے، کس کا؟ فرض روزے کا ذکر ملتا ہے، جو روزہ فرض ہو، چاہے رمضان کا ہو یا نظر کا ہو، لیکن حج کوئی بھی انسان کسی میت کی جانب سے کر سکتا ہے، اس میں علماء کے ہلکے پھلکے اختلافات ملتے ہیں۔ والذی یظہر من هذه الحدیث، یہ من هذا الحدیث، ان حدیثوں سے جو بات ظاہر ہوئی، ما جاء فی معناہ، جو اس کے معنی میں جو اس کے معنی میں ہے، کہتے ہیں ان المشروع فی الحج وهو حج القریب عن قریبہ، کہتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے، میت کی جانب سے کون حج کرے گا، تو کہتے ہیں حج القریب عن قریبہ، جو سب سے قریبی ہوگا وہ میت کی جانب سے حج کرے گا، یعنی کہ دوسرا آدمی اس کے جانب سے حج کرنا شروع کر، جو اس کا قریبی رشتہ دار ہوگا وہ اس کے جانب سے حج کرے گا۔ اذا ماتت ولم تحج ولم یحج، جب وہ مر جائے اور وہ حج نہ کر سکا، او کان عاجزا، یا کوئی آدمی اگر حج کرنا چاہتا ہے، زندہ ہے لیکن جا نہیں سکتا ہے، گورنمنٹ نے 60 سال سے زیادہ لوگوں کو انٹری منع کر دیا ہے نا، اب وہ نہیں جا سکتا ہے، یا وہ حج تو کرنا چاہتا ہے لیکن بہت زیادہ بیمار ہے، نہیں جا سکتا ہے، تو کسی قریبی آدمی کو جو اپنے جانب سے پہلے سے حج کیا ہوا ہو اس کو کہے کہ اس کے جانب سے حج کر لے، یا وہ آدمی کیا کہتے ہیں بیمار تو نہیں ہے لیکن وہ جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے سے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، وہ نہیں جا سکتے ہیں، فلائٹ میں سفر نہیں کر سکتے ہیں، بہت ساری مجبوری انسان کی ہو سکتی ہے،
جس سے انسان نہیں جا سکتا ہے لیکن ارادہ رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ زندہ ہے لیکن عاجز ہے، نہیں جا پاتا ہے، تو کسی اور کو اپنی جانب سے حج کے لیے بھیج سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے سب سے قریبی آدمی جانا چاہیے۔ بشرط ان یکون ذلک القریب قد حج عن نفسی، شرط کیا ہے کہ وہ آدمی جو اس کی جانب سے حج کرنے جا رہا ہو وہ پہلے اپنی جانب سے حج کر چکا ہو۔ اما التوسل فی هذا الباب كالاستعجار على الحج فانه وان قال به بعض الفقهاء الا وان لم يدل عليه دلیل۔ رہا بھاڑے پر کسی سے حج کروانا، بھاڑے پر تم میرے طرف سے حج کر لو، اتنا پیسہ تم کو دے دیں گے، بھاڑے پر کسی کے جانب سے حج کرنا، تو یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں علماء نے یہ کہا کہ اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے، انہم لم یدل علیہ دلیل، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کی طرف سے والنٹیری کوئی کسی کی طرف سے حج کرنے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بھاڑے پر کوئی کسی کی طرف سے حج کرنے جائے تب تو ہو گیا نا، کہ آدمی تب تو بزنس ہی بنا لے گا، میں آپ تو بہت موٹے ہیں نہیں جا پا رہے ہیں تو چلیے آپ کی طرف سے میں حج کر کے آ جاتا ہوں، آپ ہم کو حج کا خرچہ دیجیے، الگ سے 1 لاکھ ٹکا دے دیجیے گا۔ بھائی آپ تو کیا کہتے ہیں خاتون ہیں، آپ عورت ہیں اور آپ کا کوئی محرم زندہ نہیں ہے اور بنا محرم کے تو آپ حج کرنے جا نہیں سکتی ہیں، تو آپ ہم کو 1 لاکھ ٹکا دے دیجیے، الگ سے خرچہ دے دیجیے حج کا، ہم آپ کے طرف سے حج کر کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھاڑے پر حج کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ فَيَنبَغِي الْاقْتِصَارُ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ وَهُوَ حَجُّ الْقَرِيبِ عَنْ قَرِيبِهِ، تو مناسب یہی ہے کہ آدمی اسی پر جمع رہے یا اختصار کرے یا اسی پر کیا کہتے ہیں اسی کو کافی سمجھے جس پر دلیل واضح ہو، اور دلیل ہے کہ قریبی آدمی کے جانب سے قریبی آدمی حج کرے گا۔ وقد اتضح مما تقدم انما يصل ثوابه من العبادات الى الميت 4 امور، تو کہتے ہیں یہ بات واضح ہوئی کہ 4 قسم کی عبادتیں ایسی ہیں جس سے زندہ انسان اپنے مردے کو تکلیف ثواب پہنچا سکتا ہے۔ وہی الدعاء، دعا کرنا، والصدقہ، صدقہ کرنا، والصوم، روزہ رکھنا، والحج، اور حج کرنا۔ وقد عرفنا الادلۃ علی ذالک، اور اس سلسلے کے دلائل ہم نے پڑھا۔ رہی بات اس کے علاوہ چیزیں جیسے نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، ہے نا، 1 لاکھ بار سبحان اللہ بخشنا، 750 مرتبہ الحمدللہ بخشنا، ہے نا، 1000 بار درود پڑھ کر کے بخشنا، تو اس کی ڈیٹیلز بعد میں آئیں گے انشاءاللہ، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔